بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک عجیب واقعہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ ایک سورت ہے قرآن مجید میں، سورہ صاد۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کرنے کے لیے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا ہے کہ اے میرے پیارے، میرے بندے داؤد کی زندگی خود بھی پڑھو اور دوسروں کو بھی سناؤ۔ آخر کیا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی میں کہ جس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنا ہے؟ تو لکھا ہے مفسرین اعظام نے کہ اصل بات یہ تھی کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں، اور یہ بات خاص کر حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم نے لکھی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں جب کسی کی بیوی بہت باصلاحیت ہوتی تو پھر اس کے شوہر سے درخواست کی جاتی کہ آپ اپنی بیوی کو طلاق دے دیجئے، میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اپنے اختیار سے چاہتا تو وہ اپنے اختیار سے طلاق دے دیتا اور اس کی بیوی کا نکاح کسی اور سے ہو جاتا، اور اس کو معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا، اس کو برا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ ایسا ہی ہوا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ایک فوجی تھے جن کا نام لکھا ہے اوریا۔ ان کی بیوی بڑی ذہین تھی، بڑی ہوشیار تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دماغ میں یہ بات آئی کہ اگر اس سے میرا نکاح ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے اس کے ذریعے سے مجھے اور دین اسلام کو بہت فائدہ پہنچے گا، اور اس کے ذریعے سے اسلام کی اشاعت ہوگی، اسلام پھیلے گا۔ تو حضرت نے اپنے اس فوجی سے درخواست کی، اور ظاہر سی بات ہے درخواست کرنا اس زمانے میں کوئی معیوب اور برا نہیں مانا جاتا تھا، لیکن چونکہ حضرت داؤد علیہ السلام وقت کے نبی تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت کی یہ ادا پسند نہیں آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو بندوں کو بھیجا۔ اب وہ یا تو دو فرشتے تھیں یا دو بندے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس مسئلہ لے کر آئے اور یہ کہا کہ داؤد، ہم دو بھائی ہیں، ایک بھائی کی 99 دنبیاں ہے اور میری ایک دنبی ہے۔ یہ بھائی چاہتا ہے جو 99 والا ہے کہ وہ ایک بھی لے کر وہ قبضہ کر لے اور 100 بنا لے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو بات سمجھ میں آ گئی کہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو صرف اس لیے بھیجا ہے کہ مجھ سے لغزش ہو گئی ہے۔ یاد رکھیے، نبی سے کبھی گناہ نہیں ہوتا، نبی سے لغزش ہوتی ہے۔ لغزش کہتے ہیں اچھی نیت سے کوئی کام کرنا لیکن اس کا اینڈ اچھا نہ ہو۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قبطی کو گھونسا مارا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نیت تھی ظلم سے روکنا، لیکن وہ قبطی مر گیا تھا۔ تو یاد رکھیے، نبی سے گناہ نہیں ہوتا، نبی سے چک ہوتی ہے، لغزش ہوتی ہے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کو احساس ہو گیا کہ مجھ سے لغزش ہوئی ہے، گناہ نہیں لغزش ہوئی ہے، پھر بھی حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے سامنے جھک گئے، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، رو رو کر اللہ کو مناتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ میرے بندے داؤد کا تذکرہ کرو اور بتاؤ لوگوں کو کہ دیکھو، لغزش ہونے کے بعد وہ ضد پہ نہیں رہے، وہ مصر نہیں رہے، اور وہ یہ نہیں کہنے لگے مجھ سے کیا ہوا ہے۔ آج ہمیں اس سے سبق ملتا ہے۔ آج ہماری حالت یہ ہے، ہم گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں لیکن کبھی اللہ کے سامنے معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر مسلمانوں میں آپ سے ایک بات کہوں، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طائف سے واپس ہو رہے ہیں، خون میں لت پت ہے، بہت بڑا کام کر کے آ رہے ہیں، بہت بڑا تبلیغ کا کام کر کے آ رہے ہیں، لیکن آپ نے جو جملہ ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ حضور کہہ رہے اللہ تعالیٰ سے، اللہم یا ربی ان لم یکن بک علی غضب فلا ابالی۔ اس جملے کا مطلب یہ ہے،
اے اللہ یہ حالات کہیں آپ نے مجھ سے ناراض ہو کر تو نہیں بھیجے ہیں، اور اگر اللہ آپ ناراض نہیں ہیں مجھ سے تو اللہ میں آپ سے آپ کی عافیت مانگتا ہوں۔ میرے مسلمان بھائیوں، نبی تبلیغ کر کے واپس آتے ہوئے بھی اللہ کے سامنے یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کہیں آپ ناراض تو نہیں ہیں۔ آج ہماری حالت یہ ہے، گناہ کر کر کے بھی کبھی ہمارے آنکھوں میں آنسو نہیں آتے کہ اللہ کہیں آپ ہم سے ناراض تو نہیں ہیں۔ اس لیے مسلمانوں، حضرت داؤد علیہ السلام کے عمل سے، حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عمل سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ ہم سے گناہ ہو جائے تو ہم فوراً اللہ کی طرف دوڑے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔